بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج باطل پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اتر چکا ہے اور اپنے زریدہ افکار و خیالات کو فروغ دینے کے لیے ہر طرح کے وسائل بروئے کار لا رہا ہے۔ بالخصوص انٹرنیٹ کی دنیا میں فیس بک، ٹویٹر، بلاگز، یوٹیوب اور مختلف ویب سائٹس کے ذریعہ شہوات اور شبہات کو ہوا دینے میں لگا ہوا ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان جانتے ہیں کہ وہ باطل کے داعی ہیں اور ہم حق پر ہیں۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس کی تابعداری میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں جس کے راستے میں طرح طرح کی بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں۔ اسی دین کے لیے حضرت آدم علیہ السلام تھکے تھے۔ اسی دین کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک محنت کی تھی۔ اسی دین کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالا گیا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو سستے داموں بیچا گیا تھا اور وہ چند سالوں تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اسی دین کے لیے آری سے چیرا گیا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اسی دین کے لیے ذبح کیا گیا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اسی دین کے لیے سختیاں جھیلی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی دین کے لیے بنو اسرائیل کے اکڑپن کو برداشت کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دین کے لیے سولی پر چڑھانے کی تدبیریں کی گئی تھیں، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 23 سال تک اسی دین کے لیے اذیتوں کا سامنا کیا تھا۔ اسی دین کے لیے آپ کو ساحر، کاہن اور دیوانہ کہا گیا تھا۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے۔ آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجھریاں ڈالی گئی تھیں۔ آپ نے پتھر کھائے تھے۔ اسی دین کے لیے آپ کو گھر سے بے گھر کیا گیا تھا۔ آپ نے لڑائیاں لڑی تھیں۔ آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے اور بھوک کی سختی سے شکم مبارک پر پتھر اسی دین کے لیے باندھا تھا۔ پھر صحابہ کرام اور ہر دور میں اللہ والوں نے اس دین کے لیے جان و مال کی قربانیاں پیش کیں، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ جی ہاں، اس دین کے راستے میں بڑی بڑی قربانیاں پیش کی گئی ہیں۔ اس دین کی خدمت جن و انس تو کیا، دنیا کی ساری مخلوق کر رہی ہے اور اپنے وجود سے اسلام کی گواہی دے رہی ہے۔ معمولی پرندہ، ہدہد پرندہ کے کردار پر غور کر کے دیکھ لیجئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے جن و انس اور چرند و پرند پر اختیار دے رکھا تھا۔ ایک دن ہدہد پرندہ ان کی اجازت کے بغیر کہیں چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد پرندہ آ کر جذبات بھرے لہجے میں رپورٹ پیش کرتا ہے کہ میں ملک سبا سے آ رہا ہوں، جہاں کی حکمراں ایک خاتون ہے۔ میں نے اسے اپنی قوم کے ساتھ سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ شیطان نے انہیں گمراہ کر رکھا ہے، اسی لیے اللہ کو چھوڑ کر سورج نمسکار، شمس پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا دعوتی مکتوب لے کر ملکہ سبا کی خدمت میں یہ پرندہ پہنچتا ہے۔ ملکہ سبا نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کیا، یہاں تک
پوری قوم کے ساتھ ملک سبا اسلام کو اپنا لیتی ہے۔ عزیز دوست، یہ ایک پرندے کا کردار ہے جس کے اندر شرک کا منظر دیکھ کر دینی غیرت جاگ رہی ہے۔ پھر سورج کی پوجا کرنے والی قوم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ پرندے کی یہ ذمہ داری نہیں تھی۔ یہ ذمہ داری تو ہماری اور آپ کی تھی۔ ہمارے وجود کا مقصد ہی دوسروں کی رہنمائی کرنا تھا۔ ہم بہترین امت صرف اس لیے تھے کہ ہم خیر کے داعی اور دین کے سپاہی ہیں۔ اب ہم ذرا اپنے دل کو ٹٹولیں اور من سے پوچھیں کہ آخر ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا؟ ہم اپنے شب و روز کے معمولات میں سے دین کے لیے کتنا وقت نکال پاتے ہیں؟ دنیا کے لیے ہماری جو منصوبہ بندی اور پلاننگ ہوتی ہے اس کا کتنا حصہ ہم دین کے لیے دے رہے ہیں؟ کیا یہ واقعہ نہیں کہ آج ہماری اکثریت صبح سے شام تک دنیاوی تقاضوں میں لگی ہوئی ہے؟ ہم دین کے لیے ہزاروں بہانے بناتے ہیں۔ ہم کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کیا جواب دیں گے جب وہ ہم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھے گا جن تک یہ دین نہ پہنچ سکا؟ یا وہی لوگ ہماری گردن پکڑ کر اللہ کے دربار میں پیش کریں گے کہ الہی ان لوگوں نے ہم تک تیرا دین نہیں پہنچایا؟ اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کون سا چہرہ لے کر ہم اپنے نبی سے روبرو ہو سکیں گے جن کی 23 سالہ زندگی اس دین کے لیے وقف تھی؟ تو پھر سستی کب تک اور غفلت کیوں کر کمر ہمت باندھیں؟ فروعی اختلافات میں الجھ کر اپنے علم کا استحصال نہ کریں۔ ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھیں۔ کرنے کے کام بہت ہیں، ہم نہیں جانتے کہ کس سے اللہ تعالیٰ کون سا کام لے لے، اس لیے خود کو حقیر نہ سمجھیں۔ آپ اپنی ذات میں ایک انجمن ہیں، قوم کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ آپ دین کے لیے جو بھی خدمت کر سکتے ہوں پہلی فرصت میں اس کے لیے خود کو تیار کریں، خود میں دعوتی شعور پیدا کریں اور دین کے فروغ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جائیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے دل کی نکلی ہوئی یہ جو آواز ہے یہ صدا بصیرہ ثابت نہ ہوگی، اور دینی غیرت رکھنے والے نوجوان اسلام کی خدمت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ وقت کی پکار ہے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔